کے بعد یہ لٹا پٹا قافلہ تم واپس مدینہ لے جانا۔ اب وصیتیں کر رہے ہیں اپنی بہن کو۔ وہ بہن سیدہ زینب جو شہزادی تھیں، جو بڑی نین نخرے اور ناز سے پلی تھیں، آج اس بھائی کی وہ آواز جب سنی تو کلیجہ پھٹ گیا اور فرمایا کہ بھائی حسین، ہاں میں وعدہ کرتی ہوں میں آج زینب نہیں ہوں، آج سے میں حسین بن گئی ہوں۔ للکار ہے یزید کی طرف سے کہ اپنا بندہ بھیجو، جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یاد رکھ لیں کہ جنگ ہمیشہ ابتدا جدھر سے ہوتی ہے، ابتدا یزید کی طرف سے ہوئی، تیر اس نے پہلا پھینکا۔ شروع میں نے عرض کیا تھا کہ وہ شخص جو مدینہ سے نکلے، مکہ سے، وہ جنگ کی نیت نہ تھی، جنگ کرنے کا ارادہ نہ تھا۔ لوگ کہتے ہیں نا جی بچوں کو بھی ساتھ لے گئے، خواتین کو بھی ساتھ لے گئے، تو اس وقت جنگ کی تیاری نہ تھی، ارادہ نہ تھا۔ آخر وقت تک یزید کی طرف سے پہلے تیر آ رہا ہے، تو حسین تو ابھی بھی امن کے دائی ہیں، ابھی بھی مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، تو جنگ مسلط کی جائے تو پھر اس کا جواب دیا جاتا ہے۔ پھر یہ حسینی کردار ہے کہ جب ظلم ڈھا دیے جائیں، ظلم کے پہاڑ ٹوٹیں، تو اسے دفاع کے لیے، اسے روکنے کے لیے حسینی کردار اور حسین کا وہ عظیم علمدار بن کر سامنے ڈٹ کر اس کا مقابلہ کرنا، اسے حسین کہتے ہیں۔ پھر وہ روکنا پڑتا ہے، پھر دفاع کرنا پڑتا ہے۔ سامعین محترم، یہ ساری صورتحال کے بعد اب یکے بعد دیگرے ایک ایک فرد میدان کربلا میں جاتا ہے، اور تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ جو فردن جو لوگ گئے ہیں، ہر وقت ہر ایک لمحے پر امام حسین کا پلہ بھاری رہا ہے۔ 22,000 کا لشکر ایک طرف، 72 لوگوں کا تن تنہا جن کے پاس ساز و سامان کی کمی ہے، مال و اسباب کی کمی ہے، اس بے سر و سامانی کی عالم میں آپ جذبہ دیکھیں، وہ دین کی اقدار کو زندہ کرنے کا جذبہ ان چھوٹے چھوٹے ننھے شہزادوں کے اندر دیکھیں۔ ہر کوئی جا رہا ہے، مختصر کرتا ہوں آگے۔ اب باری آئی حضرت قاسم جو امام پاک کے بھتیجے تھے، امام حسن کی اولاد میں سے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹا، ہر کوئی اجازت لیتا تھا، دعائیں لیتا تھا، پھر میدان میں جاتا تھا۔ آپ نے فرمایا بیٹا قاسم، میں تجھے جانے کی اجازت نہیں دوں گا، میرے بھائی کی نشانی ہو، شبیہ مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گا۔ اتنے میں ایک تعویذ پر چھوٹے سے کاغذ کے پرزے پر نظر پڑی، اس کو کھولا تو اس میں 2 جملے لکھے ہوئے تھے، بڑی قابل توجہ ہے یہ بات۔ اس میں 2 جملے یہ تھے، وہ امام حسن نے تحریر کیے تھے۔ لکھا ہوا تھا کہ بیٹا قاسم، جب وہ وقت آ جائے تو پہلے چچا کو میدان میں نہ جانے دینا۔ 19 سالہ قاسم اور 56 سال 5 ماہ اور 5 دن امام حسین کی عمر ہے کربلا میں۔ دوسری تحریر امام پاک کے لیے تھی کہ حسین، یہ قاسم بھی بچہ ہے جو خدمت کے لیے حاضر ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ سبحان اللہ! یہ قاسم بچہ ہے جو آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے۔ دونوں جملے پڑھے، بیٹا آپ میں نہیں روک سکتا، آپ جاؤ۔ جنگ کی کافی گھنٹے جنگ کرنے کے بعد، لڑنے کے بعد دوبارہ پلٹے، چچا جان اگر ایک بوند پانی مل جائے تو میں اور کئی گھنٹے ان یزیدی لشکر کو واصل جہنم کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بیٹا پانی تو مشکیزوں میں بھی خشک ہو چکا، ہاں میری وہ زباں ہے جو نانا چسوایا کرتے تھے، وہ زباں چسوائی، دوبارہ گئے، آواز آئی یا عمتا ہوئے، چچا جان آئیے اور میرے لاشے کو سنبھال لیجیے۔ وہ مرد مجاہد، آپ دیکھیں نظر یہ کیفیت تصور کریں اپنے اوپر، ہر بندہ وہ نقشہ سامنے رکھے کہ جس کے سامنے اتنے تن سامنے شہید ہو جائیں، سر تن سے جدا ہو جائے، سر کہیں پڑا ہو،
دھڑ کہیں پڑا ہو اور بھیج رہے ہیں گھوڑے پر، واپس اٹھا کے لا رہے ہیں کندھوں پر، تو اس مرد مجاہد کی شجاعت کو سلام نہیں تو اور کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ علی حضرت قاسم کا لاشا جب اٹھا کے لا رہے ہیں تو تاریخ میں ملتا ہے کہ آپ کی قدم زمین سے رگڑ رہے تھے، قد اتنا بڑا تھا، امام حسن کی نشانی تھی۔ جب وہ لاشا ادھر خیموں کے پاس رکھا تو ادھر سے علی اکبر آئے، اے ابا جان اب مجھے اجازت دیں، میں جنگ کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ حضرت علی اکبر، ان کی بھی عمر مبارک کم و بیش 18-19 سال تھی، اور حضرت قاسم کا جو زندگی تھی وہ حضرت سیدہ سکینہ کے ساتھ منسلک ہونی تھی، وہ نکاح حضرت سکینہ کے ساتھ ہونا تھا جو آپ کی چھوٹی شہزادی تھی۔ وہ جب ان کا لاشا رکھا، علی اکبر آئے اور ابا جان نے کہا نہیں بیٹے اب میں اجازت دینے میں سکت نہیں ہے، پھر بالآخر اصرار پر اپنا عمامہ اٹھا کر علی اکبر کے سر پر رکھا اور دعا دی، جا بیٹا اس نانا کی دعا کا صدقہ ہے، جا اللہ تیرا حامی و ناصر ہو۔ گھوڑے پر بیٹھے اور تاریخ میں آتا ہے کہ وہ خون جو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی رگوں میں تھا، آج شہزادہ علی اکبر کے اندر جو خون کھول رہا تھا وہ یزیدی لشکر کے مقابلے میں تھا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ جدھر گھوڑا جاتا یزیدی لشکر پلٹ جاتا، پیچھے ہٹ جاتا تھا۔ آپ کی دہشت کا، آپ کے رعب کا عالم یہ تھا کہ آپ کا سامنے سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ بالآخر آواز یا ابتا، اے ابا جان آئے میرا لاشا اٹھا لے۔ یہاں پر اہل دل آپ بیٹھے ہیں، والدین بیٹھے ہیں جن کی اولادیں، بڑا ناز ہوتا ہے، بڑا مان ہوتا ہے۔ بیٹے کو اگر ایک کٹ لگ جائے نا چھری سے، اس کا خون ماں نہیں دیکھ سکتی، اس کا خون باپ نہیں دیکھ سکتا۔ کوئی تکلیف پہنچ جائے باپ برداشت نہیں کر سکتا، جس کا اکلوتی اولاد ہو، لختے جگر ہو، اس کی کوئی اس دنیا سے چلا بھی جائے جس کا بیٹا، وہ باپ بے سہارا ہو جاتا ہے، اس کی ٹانگیں لڑکھڑانے لگتی ہیں۔ قربان جائیں حسین آپ کی شجاعت پر، آپ کی ہمت پر اور آپ کی اس جوان مردی پر کہ جوان بیٹا آپ کے سامنے شہید ہو رہا ہے اور آپ کی ٹانگوں میں لڑکھڑاہٹ نہیں آئی، لرزہ نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس کی وجہ مجھے تو ایک ہی نظر آئی، جب میرے آقا نے حضرت امام حسین کو کندھوں پہ بٹھایا تھا نا، حدیث سنی ہے نا، اب وہ حدیث بیان کرنے کے بجائے ایک جملہ دیتا ہوں آپ کو، کندھوں پہ بٹھا کے قدموں پہ ہاتھ رکھا تھا۔ جب کوئی باپ بیٹے کو اٹھاتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اس بچے کے ہاتھ سر پہ ہوتے ہیں اور اٹھانے والے کے ہاتھ ٹانگوں پہ ہوتے ہیں۔ تو میرے آقا کی بھی یہی کیفیت تھی، زبان حال سے کہہ رہے تھے حسین اے نانا جان، میں اپنی جان اپنا کنبہ تو لٹا دوں گا مگر یہ دستار زمین پر نہیں آنے دوں گا، اس کی عزت اس کی شان زمین پر نہیں آنے دوں گا۔ ادھر سے آواز آ رہی تھی بیٹا بیٹا حسین، جب کربلا میں 70-71 تن تیرے سامنے شہید ہو جائیں گے، گردنیں کٹ جائیں گی، مگر میں محمد وعدہ کرتا ہوں کہ کربلا کے دن تیری ٹانگوں میں لڑکھڑاہٹ نہیں آنے دوں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ وجہ تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت تھی، ٹانگوں میں لڑکھڑاہٹ نہیں آئی، وہ ہمت برقرار رہی، گھوڑے پر بیٹھے، آگے چلایا، گھوڑا نہیں چل رہا، وہ فرما بردار گھوڑا جو میں عرض کر چکا ہوں، حضرت عباس کا علم بردار کا گھوڑا پانی نہیں پی رہا تو امام حسین کا گھوڑا کیوں نہ فرما بردار ہو، لیکن آج آگے نہیں چل رہا، کیا وجہ ہے؟ دیکھا نیچے مڑ کے تو سیدہ سکینہ گھوڑے سے لپٹی ہوئی ہے۔ اے ذوالجلال، تو میرے بابا کو نہ لے کے جا، جو بھی لے کے گیا ہے وہ واپس نہیں آیا۔ میں اپنے بابا کی سینے پر سر رکھ کر سوتی تھی، اب میں ایسا بابا کہاں سے لاؤں گی؟
اے ذوالجنا تو نہ لے کے جا. بس یہی آوازیں آ رہی تھیں. بالآخر گھوڑا آگے گیا اور گھوڑا جب جوں ہی میدان کربلا میں بڑھا, اللہ رب العزت کی عزت کی قسم کہ یزیدی لشکر بھیڑ بکریوں کی طرح پیچھے ہٹ رہا تھا. کسی کے آگے ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ سامنے ہو کر امام پاک کا تلوار سے مقابلہ کرے. تاریخ میں مزید غوطہ زنی کرنے کے بعد مجھے امام پاک کے جسم مبارک پر جو زخم لگے تھے وہ میں نے کہا کہ کتنے زخم تھے. تاریخ نے اس سوال کا بھی جواب دیا. وہ کہتی ہے کہ 73 زخم تیروں کے تھے اور کوئی 70 زخم نیزوں کے تھے. اللہ اکبر. وہ 73 یا 72 زخم اس وجہ سے لگے کہ ہر تن, ہر ایک جسم کا زخم وہ بھی امام پاک نے اپنے جسم پر برداشت کیا. بالآخر گھوڑے سے نیچے آئے. ایک لمر شعین جو شمر تھا, لہیم لانتی, اس نے آگے بڑھ کر وار کرنا چاہا. امام پاک نے فرمایا کہ اے شمر فلاں شخص ذرا اپنا سینہ کھول کے تو دکھا, کیونکہ میرے نانا نے فرمایا تھا کہ اے حسین تیرا قاتل وہ ہوگا جس کے سینے پر داغ ہوگا. اس نے سینہ کھولا تو دیکھا, امام پاک نے دیکھا کہ وہ اس پہ برس کے نشانات تھے. آپ نے فرمایا کہ ہاں تو ہی لعنتی اور جہنمی ہے, لیکن مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں اللہ کی حضور سجدہ کر. یہ وہ مغز ہے واقعہ کربلا کا. یہ وہ پیغام ہے جو ان جملوں میں ہے کہ نماز پڑھ لوں. دوستان محترم, یہ کربلا میں اگر کیفیت ہے امام کی نماز کی کہ تلواروں کے سائے تلے نماز کا جو وقت ہے اس کو بھی نہیں بھولے, ہم کس بات کی بھولی. امام کی عظمتوں کا عالم کیا ہے. کندھوں پر سواری ہے, نماز کی حالت میں پیٹھ پر بیٹھ جانا ہے, اپنی زبان کا چسوانا ہے, اور الحسین منی وانا من الحسین کی احادیث مبارکہ بولتی ہیں. امام پاک کی عظمتوں کا عالم ایک طرف اور نماز کی محافظت میدان کربلا میں. اگر تلواریں گردن پر بھی ہیں, تلواروں کا سایہ بھی ہے, تب بھی نماز کو اپنے ہاتھ سے جانے. اس لیے یہ واقعہ کربلا کا پیغام ہے کہ ہم نمازوں کی حفاظت کریں. خدا را پلٹو امت مسلمہ نماز کی طرف. یہ وہ عظیم رکن ہے نماز جس کے بغیر نہ دنیا ہے نہ دین ہے. یہ کفر کے مابین اور اسلام کے مابین ایک حد فاصل ہے کہ جس نے نماز پڑھی وہ مسلمان, جس نے نماز نہ پڑھی وہ کفر ہے, کافر ہے. علی وجہ البصیرت ائمہ کا اس میں اتفاق ہے, فتویٰ ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس لیے پروگرام کرنے سے اچھی بات ہے, لنگر پکانا اچھی بات ہے, غم حسین میں رو لینا اچھی بات ہے, مگر آپ کا پیغام ہے کہ اگر کربلا بھی ہو تو نماز نہ چھوٹے. جتنی مشکل آ جائے, کڑا وقت آ جائے, کسی کے گھر میں مرگ ہو, پریشانی ہو, شادی ہو, خوشی ہو, مہمان آئے ہوں, کسی صورت میں بھی نماز نہ چھوٹے. اس سے اگلا آگے طویل مرحلہ ہے حضرت سیدہ زینب کا کہ اس قافلے کو کتنی بے دردی سے کوفہ سے آگے ابن زیاد کے کربلا سے کوفہ ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا. اور جب میں یہ جملہ پڑھتا ہوں کہ جب سیدہ سادات کو گھوڑوں کی اور اونٹوں کی ننگی پیٹھوں پر سوار کیا گیا, سادات کرام کو, وہ شہزادیوں کو جن پر جنت ناز کرتی ہے, اور ادھر وہ سوار, دوسری جانب شہداء کربلا کے سروں کو نیزے کی نوک پر چڑھایا گیا. وہ قافلہ چلا اور پھر جو پیچھے دھڑ بچ گئے تھے ان پر گھوڑوں کو اتنا دوڑایا گیا کہ تاریخ میں آتا ہے کہ علی اکبر کے لاشے کو اکٹھا کرنے کے لیے امام حسین کو بہت زیادہ وقت لگا. گھوڑوں کی ٹاپوں کی وجہ سے وہ لاشا ریزہ ریزہ ہو گیا تھا.
اس سے اگلا جملہ آپ کو دیتا ہوں کہ امام پاک کی عمر مبارک میں بیان کر چکا 56 سال 5 ماہ اور 5 دن تھے، اور سارے سر کے اور داڑھی کے بال مبارک سیاہ تھے۔ وہ جو کرب ہوتا ہے ایک والد کا، والد کے اندر بیٹے کی موت کا، بیٹی کی شہادت کا، وہ کرب تاریخ بتاتی ہے کہ جب علی اکبر کا لاشا میدان کربلا میں لینے کے لیے گئے تو بال سیاہ تھے، جب لاشا اٹھا کر واپس پلٹے تو وہ سارے سیاہ بال سفید ہو چکے تھے۔ وہ لٹا پٹا قافلہ کربلا سے کوفہ پہنچا ابن زیاد کے دربار میں، وہاں سے پھر دمشق لے جایا گیا، یزید کے دربار میں اس قافلے کو بھی لے جایا گیا، اور جب دمشق میں پہنچا تو وہاں پہ تنگ گلیوں میں گزارا گیا، تنگ گلیاں تھیں تاکہ وقت زیادہ لگے، اذیت دی گئی۔ اس عالم میں لوگوں کو پتہ چلا تو لوگ پوچھتے تھے کہ یہ کیا معاملہ ہوا ہے، عوام کو نہیں پتہ ہوتا نا، اس وقت ذرائع نہیں تھے، ٹی وی ریڈیو نہیں تھے، تو اس کے کارندوں نے یہ عام کر رکھا تھا کہ یہ کچھ ٹولہ ہے جو جس نے یزید کی حکومت سے بغاوت کر دی ہے، یہ وہ لوگ ہیں، غلط بیانی کر رہے تھے، عوام کو بے وقوف بنا رہے تھے جیسے آج بنایا جاتا ہے، عوام کو حقیقت اندرونی نہیں پتہ ہوتی، اندر میں اعلامیہ اور جاری ہوتا ہے، پریس پہ آتے ہیں تو اور جملے کہہ دیتے ہیں۔ ایک چھت پر مائی بیٹھی تھی، اس نے جب قافلہ دیکھا تو ٹھنڈا پانی بھر کے قافلے والوں کو پلا رہی ہے، کچھ چیزیں جو بھی کھانے کی تھی وہ بھی پیش کر رہی ہے۔ حضرت سیدہ زینب قریب ہوئیں، پوچھا مائی ہم کربلا سے چلے ہیں، کوئی اس طرح ہمارے ساتھ پیش نہیں آیا، تو نے اتنی خدمت کی ہے، پانی پلا رہی ہے، چیزیں دے رہی ہے، چادریں دے رہی ہے، تو بتا تو صحیح تو ہے کون؟ وہ عرض کرتی ہے کہ میں سیدہ زہرا، سیدہ فاطمہ الزہرا کی گھر خادمہ تھی، میرا نام فضہ ہے، اور میں جب وہاں سے دمشق آنے لگی تو سیدہ پاک نے مجھے ایک وصیت فرمائی کہ اے فضہ، میں وصیت کرتی ہوں کہ جب تجھے قیدی نظر آئیں تو انہیں پانی پلا دینا، کوئی قافلہ نظر آئے تو انہیں پانی پلا دینا، میں تو آپ کی اس وصیت پر عمل کر رہی ہوں۔ ہاں مجھے نہیں پتا کہ یہ کون ہے۔ وہاں پہ اس وقت امام حسین چھوٹی عمر میں ہوتے تھے، شہزادے تھے، اور سیدہ زینب ہوتی تھی، میں تو ان کے نام جانتی ہوں۔ آپ نے فرمایا سیدہ زینب نے کہ بی بی فضہ اگر دیکھنا چاہتی ہے کہ حسین کدھر ہے تو وہ نیزے کی نوک پہ حسین ہے اور میں سیدہ زینب ہوں۔ دیکھ شہزادوں کے ساتھ کیا سلوک ہو گیا ہے، شہزادیوں کے ساتھ کیسا سلوک ہو رہا ہے، زمین کانپ کے عرش ہل گیا۔ وہ واقعہ کربلا سننے والوں، آج سننا اور سنانا تو آسان بات ہے، اس میں عملی طور پر یہ ایسا عمل کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے، جس پر بیتی ہو وہی شخص جانتا ہے۔ اے اللہ اس واقعہ کربلا کے صدقے ہماری جوانوں کی جوانیوں کو صحیح سمت عطا فرما۔ اے اللہ اس واقعہ کربلا کے صدقے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی سیرت کے صدقے ہمارے گھروں میں ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو سیدہ فاطمہ کی چادر تطہیر عطا فرما۔ مولا سیدہ زینب کی پاک دامنی کا واسطہ ہماری بیٹیوں کو وہ سیدھا راستہ عطا فرما جو کربلا کی طرف جاتا ہے، جو امام حسین کی طرف جاتا ہے۔ اے مولا ہمارے بزرگوں کو حبیب ابن مظاہر کی سیرت ڈھالنے کی توفیق عطا فرما، امام علی مقام امام حسین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہمیں انتشار سے بچنے کی، ہمیں افتراق سے بچنے کی، افراط و تفریط سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں راہ اعتدال عطا فرما۔ میرے مولا ہمیں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے وہ فرامین
الحسین منی وانا من الحسین میں سے فیض عطا فرما. ختم کرتا ہوں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہمیں یہ پیغام حسین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آخر دعوانا